وہ ایک ایڈکشن کے ساتھ ایک چیز ویسے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کے برین کی فنکشننگ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے تو خود ہی سوچو کہ آپ کی obviously آپ کی باڈی میں بھی وہ چینجز آئیں گے اور آپ فیل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ وائی ڈو سم پیپل بیکم ایڈکٹڈ اینڈ وائل ادرس ڈو ناٹ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کا جو ڈوپامین سسٹم, ریوارڈ سسٹم جس کی میں نے ابھی بات کی, وہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, everyone has different reward system, everyone has different brain کے circuits. ٹھیک ہے, جو ریوارڈ کے تو سرکٹ سیم ہوئے لیکن ایکٹیویشن ان کی ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو شاید یہ جو نارمل ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ نارمل ویز آف بوسٹنگ ڈوپامین ہے, ایکسرسائز کر لینا, اچھی جاب پروموشن مل جانا, اچھی ریلیشن شپس ہونا ہیلدی, یہ ساری چیزیں بھی ڈوپامین انڈیوسنگ ہی ہیں, بٹ ان کے لیے شاید یہ اتنی وہ نہیں ہوتی. اور ساتھ ان کی پرسنالٹی میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ دے آر مور انکلائنڈ ٹوورڈز تھرل سیکنگ, دے کریو دیٹ, یو نو, ان کو وہ جو ایک ڈینجر والا ایسپیکٹ ہوتا ہے نا, فیئر والا ایسپیکٹ ہوتا ہے ان ڈرگ ایڈکشن, وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, دے بیکم بلائنڈ ٹو دیٹ, سو دے فالو دوز پیٹرنس. یہاں پہ جب میں اس کو ویسے دیکھ رہی تھی تو مجھے کل پرسوں ہی آئی واز ٹیکنگ اے لیکچر in my own university, اور اس میں نے ایک ماڈل پڑھایا تھا, ٹیس ماڈل, traits as situational sensitivities. نام مشکل ہے, کانسیپٹ بہت آسان ہے. کانسیپٹ یہ تھا جنرلی کہ ٹریٹس اور سچویشن, ٹریٹس ہر ایک میں پریزنٹ ہوتی ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں. اب یہ جو دونوں کام کرتی ہیں بڑے بلینڈ میں کام کرتی ہیں, مکسچر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹریٹس اینڈ سچویشنز. کچھ سچویشنز ایسے ہوتی ہیں, اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہو اس کو سمپلی, تو think of yourselves like robots. ٹھیک ہے, آپ کی کچھ سچویشنز ایسی آئیں, آپ میں وہ ٹریٹ ایکٹیویٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ ایگریشن کو انہوں نے ایگزامپل میں لیا تھا, لیکن میں اس کو ڈرگ ایڈکشن میں بھی ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں. سو کوئی سچویشن ایسی آئی, گرمی بہت زیادہ ہو گئی لیٹس سے, تو وہ ٹریٹ ایکٹیویٹ ہو گئی, ایگریشن بہت زیادہ آپ نے ڈسپلے کر دیا, تو وہاں پہ آپ آلریڈی سبمسو ہیں, آپ کی پرسنالٹی, آپ ڈرگ ایڈکشن پہ آ جانا. لیٹس سے کہ یو آر آلریڈی ویری سبمسو, you don't like taking a stand for your own self, you're not very assertive as well. So آپ کی سچویشن ایسی ہو گئی, آپ بہت جلدی you will give in to peer pressure. Situational context آیا, trait already present تھی, دونوں combined they made you more inclined and they were both a trigger in your case کہ آپ drug addiction کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک I hope it's all very clear and I've kept it again. I would like to repeat that I've kept it very, very simple so that everyone understands it nicely and that you do develop some insight. اچھا, ایک چیز جو آن لائن سیمینارز ہو گئے, ویبینارز ہو گئے یا آن لائن کلاسز ہو گئی, ان میں بڑی عجیب سی لگتی ہے, وہ اٹس لائک یو آر ٹاکنگ ٹو اے وال نا, بیکاز یو کیپ آن ٹاکنگ, تو ایک بڑا وہ عجیب سا ہوتا ہے. پر I'll still try to make it as normal as possible as well. So اب causes پہ آ جاؤ یا triggers پہ آ جاؤ. میں نے ان کو کیٹیگرائز ایسے کیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں نا. سبجیکٹو فیکٹرز کی بات کریں تو آپ لوگوں کے اپنے ذہن میں اتنے سارے سبجیکٹو فیکٹرز ابھی آ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پیرنٹنگ سٹائلز بھی ہیں, یہ ایسے بھی ہے, ویسے بھی ہے. تو کازز جو ہے وہ میں نے فیملیل کاز پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فیملیل ٹریگرز کیا ہو سکتے ہیں کسی انسان کے کہ وہ انکلائنڈ ہو جائے ٹوورڈز ڈرگ یوز. ٹھیک ہے, اچھا, فیملیل فیکٹرز میں ایک نا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ جنرلی کہتے ہیں کہ برین کے جو ہم لوگ ابھی نوٹس کریں, جو میں نے شروع میں بات کی انٹروڈیوسنگ دا ٹاپک تب, تو اس کو جب میں نے آپ کو بتایا تو میں نے کہا ایک بڑا کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے جنرلی, اور ابھی پاکستان میں ینگ ایڈلٹس یا ایڈولسنس میں ریٹس بہت زیادہ ہائی پریویلنٹ ریٹس ہیں ڈرگ ابیوز کے یا ڈرگ یوز کے. ٹھیک ہے, سو ان کو اگر آپ ریلیٹ کریں تو ایڈولسنس ایک پیریڈ ہے جو ایرکسن نے بھی کہا کہ ایک بہت ہی سب سے مشکل کرٹیکل قسم کی ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے وہ. ٹھیک ہے, اور اس میں ہوتا یہ کہ انسان بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ایک طرح سے اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز بھی ڈیولپ کری ہیں, سارا کچھ ایک ڈیولپنگ والی اسٹیج پہ ہے. ٹھیک ہے, سو ہی از مور ایٹ دا چانس, ایک انکریزڈ ولنریبلٹی زیادہ ہے, اسٹریس کے ساتھ بھی رسک سیکنگ بیہیویئرز بھی زیادہ ہیں, تو آئیڈینٹی فارم کر رہے ہوتے ہیں, دے گیو ان ٹو پیئر پریشر ایز ویل. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ اگر آپ خود اس کو جسٹ پکچر کرو گے, آپ کی اسٹریسفل فیملی انوائرمنٹ ہے, ہر وقت لڑائی, ہر وقت مسئلے, ہر وقت کیوس. ٹھیک ہے, ایک اسٹریسفل فیملی انوائرمنٹ بھی ہو گئی. پیرنٹنگ سٹائلز آپ موسٹلی اس سے فیملیئر ہوں گے, نیگلیکٹفل قسم کے پیرنٹنگ سٹائلز ہوئے جیسے اس کیس اسٹڈی میں نے شیئر کیا. ٹھیک ہے, سوشل ٹینشنز بہت زیادہ ہوں, چلو ان کو ہم سوشل یا انوائرمنٹل میں بھی ایڈ کر دیں. میل ٹریٹمنٹ ان دا سینس کہ فزیکل ابیوز, وربل ابیوز, مینٹل ابیوز, کسی بھی قسم کا ابیوز. ٹھیک ہے, وہ بھی اٹ ول ایکٹ ایز اے ٹریگر. ٹھیک ہے, ڈیفینس میکینزم ہی بنا لے لوگ اپنا ڈرگ یوز کو, لیکن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دے ول ہائٹن دا پوٹینشیل فار اے سبسٹنس ابیوز.
یہ کر بھی دیتی ہیں. اچھا اس میں لیول آف پیرنٹل ایجوکیشن, اور اگر آپ باقی مسائل کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں نا اس پوائنٹ کو, تو آپ کو فیل ہوگا کہ دس از واٹس ہیپننگ ان پاکستان ایز ویل, دیٹ پیرنٹس کے پاس وہ ایجوکیشن کا لیول شاید ہے نہیں انفارچونیٹلی, اور بچے ان کو کسی بھی طریقے سے گائیڈ کر دیتے ہیں, کسی بھی طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ایسے ہوتا ہے آج کل تو ٹھیک ہے, یہ دس از ویری نارمل, وہ نارمل کر کے بتا دیتے ہیں. پیرنٹس بھی اس میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے بچے کی ایکٹیویٹیز بری بھی نہیں ہے. سو وہ ایک کنٹرول بھی نہیں ہوتا, ایک اتھارٹی بھی نہیں ہوتی, اور یہ والے مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگر سوشل فیکٹرز کی طرف آ جاؤ, سوشل فیکٹرز جو ہیں جو کازز یا ایٹیولوجی ڈیفائن کر رہے ہیں ایڈکشن کی, وہ کہتے ہیں کہ ڈیوین پیئر ریلیشن شپس ہوں, آپ کی سوشل کمپیریزنس ہوں, ٹھیک ہے, پیئر پریشر ہو, پاپولیرٹی جنرلی, یہ والی وہ 4-5 سوشل فیکٹرز ایسے بھی ہیں جو آپ کو مزید انکلائن کریں ٹوورڈز ڈرگ ایڈکشن. ٹھیک ہے, آپ کے دوستوں نے کہہ دیا لائک آئی سیڈ بیفور سبمسو پرسنالٹی بھی, اور پھر آپ کے دوست بھی کنسسٹنٹلی آپ کو ایک طرح سے اس سرکل میں لا رہے ہیں. they treat you special, like آپ کو بڑے اچھے طریقے سے they treat you in a very special way, they say کہ آپ کی تو کیا ہی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو they make you feel belonged in the social world as well and your family doesn't. اب وہاں سے ایک وہ آؤٹ لیٹ رہتی ہے, ایک وہ چیز رہتی ہے جو آپ کریو کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو دوستوں سے مل رہی ہے, تو آپ وہاں انہی کے ساتھ آپ سوچیں گے یار یہ کبھی بھی نہ مجھے چھوڑ کے جائیں. سو آپ وہ ایک چیز ڈپینڈنسی ان پہ ہو جائے گی, اور جب ڈپینڈنسی ہو جائے گی تو اس کے بعد اٹ ول لیڈ ٹو اگین غلط قسم کے کانسیکوینسز بھی آئیں گے. اچھا کمپیریزنس کا کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ نے دیکھو, اور بچوں سے جب بھی میں پوچھتی ہوں اپنی کلاسز میں بھی, بیکاز میں سوشل سائیکالوجی بہت زیادہ پڑھاتی ہوں, تو جب بھی whenever I ask کہ کیا چیز سب سے زیادہ بادر کر رہی ہوتی ہے, تو دس از سوشل کمپیریزنز میم. اس کے اتنے نمبر آ گئے, تمہارے اتنے نہیں آئے, اس نے ایسے کر لیا, تم نے ایسے نہیں کیا, اس کو اتنی چھوٹی ایج میں جاب مل گئی, تمہیں نہیں ملی. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جنرلی یہ ان کو ہم کہتے ہیں کمپیئرنگ ود ٹو پیپل, رائٹ, سوشل کمپیریزن ہو گیا. آپ کو لگے گا یو آر ناٹ, you don't have what it takes, yeah, you are not worthy enough, you're not good enough, I am not ایک میرے میں کوئی کیپیبلٹیز نہیں ہے. جب لو سیلف اسٹیم ہوگی نا تو ڈپریسو ٹینڈنسیز بھی بڑھیں گی. جب ڈپریسو ٹینڈنسیز بڑھیں گی تو جنرلی میرا تیسرا پوائنٹ آ جائے گا انڈیویجول فیکٹرز. انڈیویجول فیکٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ADHD, ڈپریشن, PTSD, دے آر مور پرون, یا ان میں کیونکہ ڈیفیشنسی ڈپریشن میں اسپیسیفکلی اس کی بھی نیورو بایولوجی اگر آپ پڑھیں تو اس میں ڈیفیشنسی آف ڈوپامین ایگزسٹس. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے آپ لو موڈ, اریٹیبل موڈ, آپ جو چیزیں انجوائے کرتے تھے لائف میں کبھی وہ آپ کو انجوائبل اب نہیں لگتی. ٹھیک ہے, سو وہ آپ نے فکس تو ڈوپامین کی لینی ہے, سو یو ول ریزورٹ ٹو ادر ویز وہ فکس حاصل کرنے کے لیے, دیٹ انٹینس فیلنگ آف پلیزر وہ لینے کے لیے آپ کسی بھی وے میں چل پڑیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کے انڈیویجول فیکٹرز بھی ہو گئے. اگر ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کریں, اور اسپیسیفکلی پاکستان کو آئی وڈ لائک ٹو ریلیٹ, سو انوائرمنٹل فیکٹرز میں بڑی ہارش کنڈیشنز میں, جتنی ہارش کنڈیشنز میں انسان رہ رہا ہو, آپ کے پاس ریسورسز پورے نہیں پڑے, بیریئرز ہیں ریسورسز حاصل کرنے میں. ٹھیک ہے, انڈیویجول گولز ہیں آپ کے, یو ڈو وانٹ ٹو انجوائے لائف, یو ڈو وانٹ ٹو ہیو اے ہیلدی لائف, بٹ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں, گولز نہیں اچیو کر پا رہے ڈیو ٹو آور سسٹم, ڈیو ٹو وٹ ایور فلاز. ٹھیک ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے. اور جنرلی یاد رکھیے گا انفلیشن اور پاورٹی, ان دو چیزوں کو ہمیشہ لنک کیا جاتا ہے ڈرگ ابیوز کے ساتھ, اور یہ بہت سگنیفیکنٹ پریڈکٹر ہے. اگین اٹ از ریسرچ سیئنگ دس, ناٹ می. ٹھیک ہے, پرسنلی میں نہیں کہہ رہی. سو یہ ایک آپ کے اس میں بڑھا دیتے ہیں. اگر بہت غربت ہوگی تو دیٹ وڈ لیڈ ٹوورڈز لوگوں میں فرسٹریشن بھی زیادہ ہوگی, لوگوں کی سیلف اسٹیم بھی کم ہوگی. اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ, سو دیٹ یو آل گیٹ ٹو نو ایزیلی اینڈ نائسلی. سو جاب لاس یا ان امپلائمنٹ جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹریننگ لی تو اس میں 2-3 PhD کے بلکہ پہلے لی تھی, تو اس میں PhD بہت زیادہ اسکالرس تھے, اور جنہوں نے PhD کمپلیٹ کی ہوئی تھی ڈاکٹرس تھے جنرلی, اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ سب سے بری یہی چیز ہے کہ ہم نا PhD کر کے بھی رول رہے ہیں, تو اسے تو ہم کرتے ہی نا PhD. And it was so demotivating to hear that as well, نا, coming from them. So اب اس میں ہوتا یہ کہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, جاب لاس ایک ایسی چیز ہے جب آپ ریجیکشن ایکچولی فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کہیں یونیورسٹی سے ریجیکشن فیس کریں یا جاب کے لیے آپ کو سلیکٹ نہ کریں, تو اس میں آپ ایک دم سے اپنے آپ ایٹریبیوشن جو کرتے ہیں نا وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں. جو آپ اس کی کاز بتا رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں اسی قابل ہی نہیں تھا, میرے میں ہے ہی نہیں اتنی کوئی چیز کہ میں جو ہوں مجھے یہ جاب مل جاتی یا مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا. سو یو اسٹارٹ انڈلجنگ یور سیلف ان دیٹ نیگیٹو ایویلیویشن. آپ اپنی جب نیگیٹو ایویلیویشن کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کی ایک طرح سے سائیکولوجیکل ڈسٹریس بڑھتا رہتا ہے.
آپ میں وہی ڈپریسو ٹینڈنسیز نیوروٹک ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں اینڈ سلولی آپ کا انسینٹیو بھی بڑھ جاتا ہے ٹو یوز سبسٹنسز. کیونکہ وائی؟ بیکاز اگین آپ کو ریوارڈ چاہیے, آپ کو وہ پلیزر والی فیلنگ چاہیے, یو آر کریونگ فار اٹ, یو آر ٹرائنگ ٹو اسکیپ دا ریالٹی اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو فرگیٹ دا ریالٹی. تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا, جاب لاس کی وجہ سے سوشل اسٹیٹس بھی لوز ہو رہا ہے آپ کا, اسٹگمیٹائزیشن بھی بہت ہو رہی ہے, سورس آف اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے. جن معاشروں میں جینڈر رولز بڑے ویسے بھی اسٹرکٹ ہو نا وہاں پہ, اور اب میلز میں جنرلی یہاں پہ زیادہ اسٹریس پایا جاتا ہے کیونکہ ایسوسیٹ یہی کیا جاتا ہے نا کہ دے آر دا سول بریڈ ارنرز آف دا فیملی. اب وہ ہماری ورک فورس میں ایک چینج آ رہا ہے نا, ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پچھلے 5 سال 7 سال میں دیکھیں تو چینج ہونا شروع ہوا. سو اسی لیے ورک ہمیشہ یاد رکھیے گا, ورک یا پروڈکٹیوٹی, دیز آر ٹو تھنگس جو بڑا سگنیفیکینٹ سورس آف میننگ اینڈ پرپز دے رہی ہوتی ہیں لائف میں, ٹھیک ہے. لیٹس سے جب آپ بزی ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں, چلو لیٹس ناٹ سے ورک ایز ویل, بزی ہوں کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں, وہ بڑی آپ کو میننگ اور پرپز بھی دے رہا ہوتا ہے لائف میں, وہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن کو فیول کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ آپ کو آپ کی سوسائٹی یا انوائرمنٹ یا سوشل پریشرز کی وجہ سے یہ چیز ایک نہیں مل رہی ہوتی, تو یو موو ٹوورڈز other sources of rewards and other sources of satisfaction which are in the form of using drugs, ٹھیک ہے. انوائرمنٹل اگر ایڈکشن ٹریگرز اور تھوڑے سے دیکھیں تو ان میں کچھ ایسی ایگزامپلس بھی آ سکتی ہیں کہ کسی اسپیسیفک لوکیشن میں ہو جہاں پہ نیبرہڈز ہی بڑے ایسے ہوں جہاں پہ بڑا کامن ہو ڈرگز مل جانا, چیپ ریٹس پہ مل جانا, افورڈیبل ریٹس پہ مل جانا, اگین مور انکلینیشن ڈیولپ ہو گئی آپ کی, ٹھیک ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں جو ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں ڈرگس اینڈ ادر سبسٹانسز, ان کمپنی آپ پہ بھی انفلوئنس ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمس ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اسٹریس بہت زیادہ ہے, ورک کا, فیملی سے ریلیٹڈ اسٹریس, گھر کا اسٹریس, یونیورسٹی کا اسٹریس, لیٹس سے کوئی بھی اسٹریس, ٹھیک ہے. ایکسپیرینسنگ کانفلکٹس ان یور پرسنل ریلیشنشپس, انٹیمیٹ ریلیشنشپس میں problems آنا, that would lead again towards you experiencing a lot of other difficulties as well. And then بہت ساری چیزیں میڈیا پہ دیکھنا نارملائز ہوئی ہوئی, ٹی وی شوز میں دیکھنا نارملائز ہوئی ہوئی, سوشل میڈیا پہ دیکھنا, ٹھیک ہے, ہے تو دور سوشل میڈیا کا ہی نا. جب آپ وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں وہ سلولی آپ کے نارملائز ہونے لگ جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ نا I would like to add, میں اس دن ہی دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا, یونیورسٹی آف سڈنی نے ایک گیم بنائی, شاید پیور رش اس کا نام ہے, بچوں کے لیے, ایڈولسنس والی ایج, 12 13 14 سال کور کی انہوں نے. اور وہ گیم یہ ہے کہ آپ بھی اس کو کھیل سکتے ہیں, ٹرائی کریے گا, کہ جنرلی جو کیٹیگریز ہیں نا ہارمفل ڈرگس کی, وہ انہوں نے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا تھا پبلک کو, عام پبلک کو. تو وہ گیم ہے کہ 4 فرینڈز ہیں, وہ ٹکٹ لینے جا رہے ہیں, میوزیکل فیسٹیول ہو رہا ہے کوئی, اب دے ہیو ٹو گیٹ دیئر ویری کوئکلی, اب وہ بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیچ میں ڈرگس پڑے ہوئے, اگر آپ کا کانٹیکٹ وہ جو آپ جمپ کرتے ہیں سیدھے سیدھے, وہ جب وہ ٹائم آؤٹ ہوتا ہے تو گوگل پہ وہ ڈائناسور بھی آتا ہے نا, وہ جمپ کرنے والا, ویسا ہی. اب وہ جمپ کروانی ہے آپ نے, اگر آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے گا کسی ڈرگ سے, وہ فاسٹ ہوتا رہتا ہے نا, تو وہ ایک دم آپ کی اسکرین پہ نا اسی کے سمٹمس جو ہوتے ہیں نا, جنرلی کینیبس ہے, اٹ سلوز یو ڈاؤن, تو وہ پورا سلو کر دیتا ہے انسان کو. تو وہ بچوں کو ایک طرح سے بڑے اچھے طریقے سے ایجوکیٹ بھی کرنا, میڈیا کے تھرو یا ٹیکنالوجی کے تھرو ایجوکیٹ کرنا کہ ان کے اتنے برے ایڈورس قسم کے کانسیکوینسز یا افیکٹس بھی آ رہے ہیں. اس لیے اینڈ میں تو دیکھو ہمارے پاس یہی رہ جاتا ہے نا, میں نے ہیلتھ سائیکالوجی بھی جب بھی پڑھائی ہے تو آئی ہیو ٹاٹ دس اسپیسیفکلی, اور اس میں یہی کہ سائیکو ایجوکیشن, رائٹ, یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ کیا چیزیں کس طریقے سے پریونٹ ہو سکتی ہیں, کہ کون سی چیزیں کیا چیزیں کاز کری ہیں کسی سرٹن چیزوں کو, ان کو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو مزید انہانس نہ کریں, مزید اس میں کنٹریبیوشن نہ کریں, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ ایک جو انوائرمنٹ سے آپ کو اسٹریس مل رہا ہے یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, ان کو اگر آپ نے کیٹر کرنا ہو تو ٹیک آؤٹ ٹائم فار یور سیلف, دیٹس ویری امپورٹنٹ, تھنگس دیٹ وی یوزلی فارگیٹ. ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں اپنے آپ کو, ایکسرسائز ہو گئی, میڈیٹیشن ہو گئی, ریڈنگ ہو گئی, جو آپ کی نیگیٹو فیلنگس کو جنرلی ریڈیوس کرے گی. ٹیک آؤٹ دیٹ می ٹائم, اٹس امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. میں اپنی ہر کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ دیٹ ہیبٹ آف سیلف کیئر ایز ویل. جب آپ نہیں کرتے, جب آپ اپنی جاب بھی ایک ٹائم پہ نا آپ کے اوپر ایک بڑا برڈن سا بننے لگ جاتی ہے, اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ آپ کو اچھی لگتی ہے اپنی جاب, جب تک آپ وہ می ٹائم نہیں نکال رہے ہوتے. ونس یو اسٹارٹ ٹیکنگ آؤٹ دیٹ می ٹائم, یو ول فیل اے سگنیفیکینٹ چینج ان یور اون behaviors as well.